الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. میرے عزیز دوستو، ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں قرآنی دعاؤں کے سیکھنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں قرآن، حدیث، فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون میں مہارت نصیب فرمائے، قرآن حدیث کا، فقہ کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ یہ ہماری تیسری دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں مذکور ہے۔ آج انشاءاللہ اس دعا کے بارے میں جو تفصیلات ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کا مفہوم ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ دعا بھی اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں، علم اور عقل والے بندوں کی زبان سے کہلوائی ہے۔ یہ دعا کن کی ہے؟ نیک بندوں کی، علم و عقل والے بندوں کی، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ، کجی پیدا نہ کر۔ یہ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ترجمے میں، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ کیسے کریں؟ کجی پیدا نہ کر، قلوبنا، ہمارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھپن پیدا نہ ہونے دیجیے، بعد، اس کے بعد، اذ، جب، ہدیتنا، ہدیتنا، ہدیتا، تو نے ہدایت دے دی ہمیں، یعنی جب کہ آپ اس سے پہلے ہمیں ہدایت دے چکے، اس کے بعد آپ ہمارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھپن پیدا نہ ہونے دے دیجیے، وہب، اور عطا فرما دیجیے، لنا، ہمارے لیے، من لدن کا، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما دیجیے، انکا، بے شک آپ ہی، انت الوہاب، سب کچھ عطا کرنے والے ہیں، یقیناً آپ بہت عطا کرنے والے ہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ عطا فرمانے والے ہیں۔ دوبارہ یہ دعا پڑھتا ہوں تاکہ تلفظ بھی صحیح ہو جائے اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھپن پیدا نہ ہونے دیجیے، بعد إذ هديتنا، جب کہ آپ اس سے پہلے ہمیں ہدایت دے چکے، یعنی اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً،
اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما دیجیے۔ انک انت الوہاب، یقیناً آپ بہت عطا کرنے والے ہیں۔ یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی سب کو؟ جی، ترجمے کے بارے میں ذرا مجھے بتا دیں، سمجھ میں آ گیا سب کو؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے ترجمے میں؟ چلیں، تو یہ معنی جو ہے یہ بھی بڑی معنی خیز اور جامع دعا ہے۔ قرآن مجید میں جس سیاق میں یہ دعا آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا سے پہلے یہ بتایا کہ قرآن مجید میں اکثر آیات تو ایسی ہے جو محکم ہے۔ محکم سے کیا مراد؟ کہ ان کے معنی بالکل واضح ہے۔ محکم سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کے معنی بالکل واضح ہیں، ان میں کسی تأمل اور غور کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس شخص کو بھی عربی زبان آتی ہو وہ فوراً اس آیت کا مطلب سمجھ جائے گا۔ تو ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے۔ محکمات سے مراد کیا؟ جن کے معنی بالکل واضح ہو، کسی تأمل اور غور کی بھی ضرورت نہیں رہتی، جس کو بھی عربی زبان آتی ہوگی وہ فوراً اس آیت کا مطلب سمجھ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 1 میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ قرآن مجید کی اکثر آیات جو ہے وہ محکم ہے، ان کا مطلب جو ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ دوسری قسم کی آیات وہ ہے جن کو قرآن مجید نے متشابہات کہا ہے۔ قرآن مجید نے ان کو کیا کہا ہے؟ متشابہات۔ اور یہ ان آیات کو کہا جاتا ہے جن کا لفظی ترجمہ تو چاہے سمجھ میں آ جائے، لفظی ترجمہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن ان آیات کی حقیقت کیا ہے، ان کی کنہ جو ہے، ان کی حقیقت انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ان کی حقیقت کو پوری طرح سمجھ سکے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنی قدرت کا اور اپنی حکمت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، اس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ یہ بات جگہ جگہ پر قرآن مجید نے بیان کی ہے اور اس کے معنی سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید میں بعض آیات ایسی آتی ہے کہ ان کا ظاہری ترجمہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، وہ انسان کے بس سے باہر ہے، انسان کی کیپیسٹی سے باہر ہے۔ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ یاسین، آپ روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، آیت نمبر 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کن فرما دیتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے۔ ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کیا فرما دیتے ہیں؟ کن فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، فیکون، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کن کس طرح فرماتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور وہ چیز کس طرح عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، ایک چیز موجود نہیں ہے وہ وجود میں کس طرح آ جاتی ہے، یہ بات ہماری اور آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیت ہے ثم استوى علی العرش، سورہ یونس آیت نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا فرمائے، زمین پیدا فرمائی، اور اس کے بعد عرش پہ بیٹھ گئے، عرش پہ استوا فرمایا۔ اب یہ عرش کیا چیز ہے؟ عرش پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک اور منزہ ہے۔ اب اس آیت کا لفظی ترجمہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ نے عرش پہ استوا فرمایا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے بیٹھے، آیا اس طرح بیٹھے جس طرح ہم اور آپ کرسی پہ یا تخت پہ بیٹھتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان چیزوں سے ماورا ہے، وہ کوئی جسم نہیں ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کہ وہ تو جسم نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ادراک ہماری اور آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کی حقیقت کو سمجھنا یہ میری اور آپ کی سمجھ سے کیا ہے؟ بالاتر ہے۔ جیسے کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ یہ 9ویں 10ویں میں آپ لوگوں نے یہ شعر پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو ہر قدم پر انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا کوئی خالق اور مالک ہے، اور یہ جو میرے جسم کے اندر ایک پورا کارخانہ بنا دیا ہے جس سے اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، یہ ضرور کسی کاریگر کی کاریگری ہے، لیکن اس نے یہ کارخانہ کس طرح بنایا ہے، یہ بات ہماری اور آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ لہذا دل میں تو آتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ تو نے کس طرح یہ کام کیا۔ تو بہرحال ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے، جن آیات میں ایسی باتیں ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تم ان کی حقیقت جاننے کے پیچھے مت پڑو، اس لیے کہ تمہاری عقل محدود ہے جو ان کا تصور کرنے سے عاجز ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس سے پہلے بیان فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اس سے پہلے آیت نمبر 7 جو ہے سورہ آل عمران میں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑپن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ یہ متشابہات جو آیات ہیں ان کے پیچھے پڑتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتنے کو پیدا کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، تعویل کو پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو یقیناً ہم نے 2 قسم کی آیات نازل کی ہے، ایک ان میں سے متشابہات ہے، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑپن ہوتا ہے، وہ لوگ محکم آیات کی طرف تو خاص توجہ نہیں دیتے، جن میں بالکل صاف اور سیدھی سیدھی باتیں قرآن مجید میں آئی ہیں، جن میں صاف صاف احکام ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ان احکام پر تو عمل نہیں کرتے، اور جو آیات متشابہات ہے جو ہماری عقل اور سمجھ سے ماورا ہے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان پہ بحثیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کے دلوں میں کجی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ اور آج کل کجی یہ ٹیڑپن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کل یہ جو سوشل میڈیا ہے یا نارمل جو میڈیا ہے، رمضان کا جب موسم آتا ہے اس میں مختلف علماء کو بلایا جاتا ہے، چاروں فرقوں کے علماء کو، اور اختلافی مسائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے ان کا کہ تراویح 8 ہے 20 ہے، یا وطر کس طرح پڑھنی ہے، یا یہ اختلافی مسائل، ان کا مقصد بھی یہی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ان کے دلوں میں بھی کجی ہے، جو یہ پروگرام کرواتے ہیں ان کا مقصد دین سکھانا نہیں ہوتا، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ بھئی یہ دین تو ہے، اس میں اختلافات ہے، اب کون سے دین پہ عمل کیا جائے۔ حالانکہ حقیقت میں اگر ہم دیکھیں دین میں اختلافات بہت کم ہے، 90% جو ہے وہ متفق علیہ مسائل ہے، بہت زیادہ اگر ہوں صرف 10% اختلافی مسائل ہے۔ اب یہ 10% کو لے کے، جس طرح یہاں پہ متشابہات کو لیا جاتا ہے، 10% کو لے کے 90% کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔
اب مجھے یہ بتائیں، سود کے بارے میں کسی کا اختلاف ہے؟ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن کبھی بات ہوئی ہے سود کے بارے میں؟ بے حیائی کے بارے میں کسی کا اختلاف ہے؟ کسی کا اختلاف نہیں ہے، کبھی اس کے خلاف بات ہوئی ہے؟ اسی طرح زنا کے بارے میں، اور اسی طرح شراب کے بارے میں، ان کے بارے میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں، کبھی بھی بات نہیں ہوئی۔ اور نماز پڑھنے کے حوالے سے کسی کا اختلاف ہے؟ نماز فرض ہے، تو کبھی اس حوالے سے بات ہوئی، اس کی فضیلت وغیرہ کے حوالے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، کبھی بات کی گئی ہے؟ نہیں۔ تو یہ اصل میں لوگوں کے دلوں میں یہ بٹھانا چاہتے ہیں کہ دین جو ہے یہ اختلافی مسائل کا نام ہے۔ انسان لاشعوری طور پہ وہ سوچتا ہے کہ بھئی اس میں اتنے اختلاف ہے، فلانا بندہ یہ کہتا ہے، فلانا عالم یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، یہ بھئی چھوڑ دو، جان ہی چھوڑو، اس پر بالکل عمل ہی نہیں کرتے۔ پھر بعد میں انجینئر مرزے کی طرف اتنے پیدا ہو جاتے کہ بھئی ہم نیوٹرل ہے، ہم اس کو بھی برا کہتے ہیں، اس کو بھی، ہم فرقوں کے خلاف ہے، وہ ایک نیا فرقہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ جو ہے، جن کے دلوں میں خرابی ہوتی ہے، ٹیڑپن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہ فتنہ پیدا کرتے ہیں، ایسی باتیں جن پر ایمان کا کوئی دار و مدار نہیں ہے، اور نہ ان کی حقیقت معلوم ہونا ہمارے لیے کوئی ضروری ہے، اور نہ ہی ان کی حقیقت معلوم کرنا ممکن ہے۔ ایسی باتوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ جو لوگ ان آیات کی تعویل کے پیچھے پڑتے ہیں، وہ در حقیقت فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پاک و ہند میں، بر صغیر میں، پاکستان میں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن یہ سلفی حضرات جہاں جہاں گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ان کے یہاں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ استوا علی العرش کے معنی بتاؤ۔ آپ سعودی چلے جائیں یا جہاں پہ بھی سلفی ہوں، تو وہ آپ سے کیا پوچھیں گے؟ استوا علی العرش، اس کے معنی بتاؤ۔ یعنی عرش پہ اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کے معنی حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ اگر مجازی کہتے ہو تو تم اہل سنت سے خارج ہو، بلکہ اس کو کافر تک کہہ دیتے ہیں۔ لہذا تم یہ کہو کہ اس آیت میں حقیقی معنی مراد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں امریکہ گیا، تو جس جگہ قیام تھا وہاں فجر کی نماز کے بعد روزانہ بیان ہوتا تھا۔ لوگ دور دور سے بیان سننے کے لیے آتے تھے اور اس بیان میں شریک ہوتے تھے۔ چند لوگوں نے مجھ سے وہاں یہی سوال کیا کہ قرآن مجید میں یہ جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، تو کیا یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس نے یہ سوال بتایا ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ سعودی عرب سے ایک صاحب آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تم لوگ اپنا عقیدہ درست کرو، نماز روزہ کے بعد میں ہے، پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور عقیدہ اس وقت درست ہوگا جب یہ تم مان لو گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، تو ہاں بیٹھا تو ہوا ہے، یہ حقیقی معنی میں بیٹھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، تو حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اور جب تک تم لوگ یہ عقیدہ درست نہیں کرو گے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگے۔ جب ان سے کوئی بات کرتا تو وہ جواب میں یہ کہتے کہ قرآن مجید میں تو یہ ہے، حدیث شریف میں تو یہ ہے۔ اب امریکہ میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، ان کو حلال اور حرام کے مسائل کا پتہ نہیں، ان کو نکاح اور طلاق کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، ان کو آداب، مستحبات اور سنن کا پتہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو استواء علی العرش کے مسئلے میں مبتلا کر دیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آئندہ جب وہ آئیں تو ان سے میری ملاقات کروا دینا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک دن آئے تو میں نے ان سے بڑی درد مندی سے کہا کہ بھائی آپ یہاں پہ لوگوں میں استوا علی العرش کا مسئلہ پھیلائے ہوئے ہو، حالانکہ ان کو تو نماز صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آتی،
سنن اور مستحبات کا ان کو پتہ نہیں ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل ان کو معلوم نہیں ہے، حلال اور حرام کے مسائل ان کو معلوم نہیں ہے، کیا آپ کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کس طرح بیٹھیں گے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ تو عقیدہ ہے، اور عقیدہ پر ایمان لانا اعمال سے مقدم ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ ایسا عقیدہ ہے جس کے بارے میں کسی سے بھی نہ قبر میں سوال کیا جائے گا، نہ حشر میں حساب کتاب کے وقت پوچھا جائے گا۔ کیا تم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ استوا علی العرش کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ تو وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت نے کہا میں نے ان کو بتایا کہ عقیدے کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک عقیدہ وہ ہے جس پر ایمان لائے بغیر انسان کی نجات نہیں ہو سکتی۔ عقیدے کی بھی کتنے قسمیں ہیں بھائی؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ عقیدہ ہے جس پر ایمان لائے بغیر انسان کی نجات نہیں ہو سکتی، اور دوسرا عقیدہ وہ ہے کہ عقیدہ تو ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر ایمان لانے پر انسان کی نجات موقوف ہو۔ لہذا آپ نے کس بحث میں ڈال رکھا ہے؟ کافی دیر تک سمجھانے کے بعد حضرت فرمانے لگی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی، لہذا آپ ان کو سیدھی سیدھی دین کی باتیں سکھائیں، خدا کے لیے ان کو اس بحث میں مت ڈالیں، اس کے نتیجے میں یہاں فرقے بن جائیں گے اور سوائے فتنے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا۔ تو جو متشابہات والی آیات ہے ان کی تعویل اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم کے اندر رسوخ رکھنے والے ہیں، جو علم میں کیا رکھتے ہیں؟ رسوخ رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان آیات پہ ایمان لائے ہیں اور یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اس کی تفصیل، اس کی حقیقت اور اس کی کنہ کو سمجھنا ہماری بس کی بات نہیں ہے، اور ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہمیں تو اس بات پہ ایمان ہے کہ یہ آیات قرآن مجید کا حصہ ہے، قرآن مجید میں مذکور ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھ کے نیچے تمہاری پرورش کی، میں نے اپنی آنکھ کے نیچے تمہاری پرورش کی۔ اب اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی حقیقت جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہے یا نہیں۔ ان بحثوں پہ ہزاروں صفحات متکلمین نے لکھ ڈالے ہیں، اشاعرہ نے، غامدیہ نے، ماتوریدیہ نے لکھے ہیں۔ قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیات حاصل ہے اس کی کنہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ حیات کون سی ہے؟ وہ حیات برزخی ہے، وہ حیات عنصری ہے؟ اس پر لمبی لمبی بحثیں لوگوں نے لکھی ہے۔ ان حضرات سے پوچھا جائے کہ کیا قبر میں تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا تھی؟ اب بحث کے اندر لگے رہنا، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ دین کا مزاج تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کے جواب میں صرف یہ کہہ دو وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ انسان کا کام یہ ہے کہ اس پر ایمان لے آئے، بس بات ختم۔ کسی زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق، اس مسئلے پہ معتزلہ کی حکومت کے زمانے میں لوگوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ کھوڑے کھائے، وہ قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، لمبا قصہ ہے۔ آخر میں یہ فتنہ اس طرح ختم ہوا کہ معتصم بادشاہ کے دربار میں ایک عالم آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ معتزلہ کے جو سردار ہے احمد بن ابی داود، ان کا میرے ساتھ ایک مکالمہ کرا دیجیے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ ان کو بلایا گیا۔ ان عالم نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید مخلوق ہے اور اس پر عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، تو قرآن مجید میں کہیں آیا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں تو نہیں آیا،
اچھا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے، اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو کیا کسی صحابی نے کہا ہے کہ اس پہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے بندے، تم ایسی بات پہ لوگوں کی گردنیں اڑا رہے ہو جس کا ذکر نہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور نہ صحابہ کرام نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سوال نے اس کو لاجواب کر دیا۔ تو اس دن سے پھر یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ یہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، اس دن سے پھر یہ فتنہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب بھی اس فتنے کے اثرات بعض جگہوں پہ موجود ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ پن ہے، کجی ہے، خرابی ہے، وہ ایسے مسئلوں میں لوگوں کو الجھاتے ہیں جن کا سمجھ میں آنا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ علم کے اندر رسوخ رکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا۔ جو علم میں مہارت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی، کہ ہم ان باتوں پہ ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور ہم ان کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، وہ جانے۔ ہمیں ان باتوں کا نہ تو جاننے کی ضرورت ہے اور نہ ہم جاننے کے قابل ہے۔ پھر وہ علم میں رسوخ والی یہ دعا کرتے ہیں، اس کے بعد یہ جو علم میں مہارت رکھتے ہیں اس کے بعد یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یعنی وہ راسخین فی العلم، یعنی علم میں جو مہارت رکھنے والے ہیں، جو علم میں پختگی رکھنے والے ہیں، جن کے اندر علم کا رسوخ ہے، وہ ایک طرف ایمان لاتے ہیں اور دوسرے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے یہ دلوں میں ٹیڑھ پن نہ پیدا کیجئے۔ یہ ٹیڑھ پن جو ہے، کجی جو ہے، خرابی جو ہے، انسان کو ان باتوں کی طرف لے جا رہی ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے، جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت بھی دے دی ہے اور ہم ایمان بھی لے آئے ہیں، الحمدللہ، اور ایمان کی حقیقت بھی ہمیں بتا دی اور اس پر عمل کی توفیق بھی ہو گئی۔ اب اے اللہ، ہمارے دلوں میں کجی مت پیدا کیجئے۔ اللہ بچائے، جب دلوں میں کجی اور ٹیڑھپن پیدا ہو جاتی ہے تو اچھا خاصا پڑھا لکھا عالم بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، عافیت میں رکھے۔ تو یہ بہت زبردست دعا ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو علم کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس لیے کہ دلوں میں ٹیڑھپن پیدا ہو جانے کے نتیجے میں اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک فارغ التحصیل عالم تھے، ان کا علم بھی مستحکم تھا، اللہ بچائے ان کے دل میں ٹیڑھپن پیدا ہوا، کجی پیدا ہوئی، وہ عیسائی بن گئے اور عیسائیوں کے مبلغ اور داعی بن گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب ٹیڑھپن پیدا ہو جاتی ہے تو وہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں نہیں بلکہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہمارے دادا استاد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ریل گاڑی کی جو پٹری ہوتی ہے، تو جس جگہ دو پٹریاں جدا ہوتی ہے، مثلا ایک پٹری لاہور جا رہی ہے اور دوسری پٹری کوئٹہ جا رہی ہے، یعنی آپ کراچی سے آ رہی ہیں، ایک پٹری لاہور جا رہی ہے اور دوسری پٹری کہاں جا رہی ہے؟ کوئٹہ جا رہی ہے۔ جس جگہ جدا ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر زیادہ فرق نظر نہیں آتا، وہاں پہ 1 انچ کا فرق ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ آگے جا کر سینکڑوں میل کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے اندر ابتدا میں تھوڑی سی ٹیڑھ بھی ہو، یعنی تھوڑی سی بھی ٹیڑھ پیدا ہو جائے، کجی پیدا ہو جائے، خرابی پیدا ہو جائے، تو وہ آگے چل کر انسان کو بڑے طوفان میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے علماء نے ایک بات فرمائی ہے جو بڑے کام کی بات ہے، کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ رکھو جن کے بارے میں آپ اجمالی طور پہ یہ سمجھتے ہیں
کہ وہ متبع سنت ہے، الحمدللہ وہ دین کی فہم رکھتے ہیں، اہل علم ان پر اعتماد کرتے ہیں، کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا رکھو، پھر ادھر ادھر نہ بھاگو۔ مثلا کسی کے بارے میں آپ نے سنا کہ فلاں صاحب آج کل اس کا بہت چرچا ہے، یا فلاں صاحب کی یہاں درس قرآن بہت زبردست ہوتا ہے، ان کے حلقے میں بہت مخلوق جمع ہوتی ہے، لوگوں کو ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے، یہ سب دیکھنے پر خیال آتا ہے کہ اچھا چلو ہم بھی وہاں پہ جا کے ان کو دیکھیں، چنانچہ ان کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ اب وہاں پہ جو لوگ جمع ہے وہ ان کی فصاحت اور بلاغت سے، ان کے طرز تکلم سے متاثر ہیں، ان کی تقریر سن کر لوگ سر دھن رہے ہیں۔ اب وہ صاحب کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے، اس کو جانچنے کا نہ ان کو پتہ ہے اور نہ ان کو پتہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں جا کر ایک ٹیڑھ پیدا ہوئی، ایک کجی پیدا ہو گئی، اور دوسروں سے کہنے لگے کہ یہاں آ کے تو بہت مزہ آتا ہے، یہاں بہت پبلک آتی ہے، ہم تو پہلے غلط جگہ چلے گئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پٹری بدل گئی، لائن تبدیل ہو گئی، وہاں کی باتیں دل کو لگنے لگی، رفتہ رفتہ وہ ٹیڑھ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ یک راگیر محکم گیر، یعنی ایک کو پکڑ لو، ایک در جو ہے پکڑ لو، یک در گیر محکم گیر، لیکن اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر ادھر سے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم ہو جائے، اس سے بیعت ہو جائے، تو اس کے بعد کسی دوسرے کی مجلسوں میں جانا بھی اچھا نہیں ہے۔ کبھی کبھار چلا جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی ناجائز کام نہیں، بشرطے کہ وہ بھی متبع سنت ہو۔ لیکن دوسرے کے بعد جانے سے فائدہ نہیں ہو گیا۔ اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں توحید مطلب کہتے ہیں، یعنی جس سے تعلق قائم ہو گیا بس اسی سے جڑے رہو۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ تعلق جوڑنے سے پہلے دیکھ لے کہ وہ متبع سنت ہے، وہ اللہ والے کی صحبت میں رہے ہیں، کسی اللہ والے نے اس بات کا مجاز بنایا ہے، عام طرز عمل ان کا سنت کے مطابق ہے، علماء اور اہل اللہ ان کو پسند کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، یہ باتیں ان کے اندر موجود ہے یا نہیں، اس کے بارے میں پہلے اطمینان کر لو۔ جب اطمینان کر لیا تو پھر ان کو اس طرح پکڑ لو کہ یک در گیر محکم گیر، کب ایک در کو پکڑ لو بیٹھ جاؤ، اسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اگر ادھر جاؤ گے تو دل میں یہ تشویش پیدا ہوگی، اس لیے کہ مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، ذوق میں فرق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اہل حق علماء اور اہل اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جب اہل حق کے بارے میں یہ کہا گیا ہے تو آپ مزہ چکھنے کے لیے اہل باطل کے پاس جائیں گے کہ چلو ذرا فلاں کے پاس چلیں، ان کا آج کل بڑا شہرہ ہے، اب یہ دیکھے بغیر کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا علمی مقام کیا ہے، اس کا ذہنی جھکاؤ کس طرف ہے، ان سب چیزوں کو دیکھے بغیر اس کے پاس چلے گئے، سب مخلوق جا رہی ہے تو ہم بھی چل کے ذرا دیکھ لیں کہ آخر کیا ہے وہاں پہ۔ تو خوب سمجھ لو کہ عام لوگوں کا کسی کی طرف زیادہ رجوع کرنا یہ آدمی کی صحیح ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ عام لوگوں کا کسی کی طرف زیادہ رجوع کرنا یہ آدمی کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ شہرت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہرت وہ ہے جو عوام میں کسی شخص کی شہرت ہو گئی، مثلا عوام اس کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ یہ بڑے مقرر ہے، بہت اچھا بولتے ہیں، جبکہ علماء میں اس کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے۔ لہذا جو شہرت عوام سے چلتی ہے اور رفتہ رفتہ علماء تک بھی پہنچ جاتی ہے، ایسی شہرت حقانیت کی علامت نہیں ہوتی۔ حقانیت کی علامت یہ ہے کہ کسی شخص کی شہرت اور مقبولیت پہلے اہل علم میں ہو، اہل اللہ میں ہو، اور پھر ان کے واسطے سے عوام کے اندر اس کی شہرت ہے۔ لہذا اگر کسی جگہ پہ آپ دیکھیں کہ عوام کا بہت بڑا مجمع وہاں جا رہا ہے تو صرف مجمع کا وہاں جانا یہ حقانیت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اہل علم اور اہل اللہ بحیثیت مجموعی اس شخص کو پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ دل میں ٹیڑھ پن پیدا ہو جانا بڑی خطرناک بات ہے، اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ کہیں ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پن پیدا نہ ہو جائے۔ اور اس ٹیڑھ پن کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک فکر اور سمجھ کی ٹیڑھ پن ہے اور دوسری عملی ٹیڑھ پن ہے۔ تو اب تک جو عرض کیا وہ پہلی قسم کے بارے میں ذکر کیا۔
یعنی فکر کی خرابی اور کج فہمی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ ٹیڑھ پن جو ہے پیدا ہو جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ زیادہ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ ہر شخص کی لکھی ہوئی کتابیں بھی مت پڑھو۔ بعض اوقات کسی کے بارے میں خیال آتا ہے کہ فلاں اچھا آدمی ہے، اچھا مصنف ہے، لوگوں میں اس کی کتابوں کی بہت شہرت ہے کہ یہ بہت اعلیٰ قسم کی باتیں لکھتے ہیں، چلیں ان کی کتابیں پڑھ کر ذرا دیکھیں۔ اب اتنی عقل نہیں، اتنا علم نہیں، سمجھ نہیں، لہذا جب اس کی کتابیں پڑھیں تو اس کا کوئی فقرہ اور جملہ جو ہے دل کو لگ گیا، ان کی بات دل کو لگ گئی، اس کے نتیجے میں لائن ٹیڑھی ہو گئی اور آگے جل کر خدا جانے کہاں سے کہاں پہنچے۔ لہذا یہ ذائقہ چکھنے والی بات نہیں کہ آج اس کا ذائقہ چکھا، کل دوسرے کا ذائقہ چکھا۔ ایک مرتبہ تحقیق کر کے دیکھ لو کہ کون اللہ والا ہے، کون صحیح علم رکھتا ہے، کون تمہیں صحیح راستہ بتا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ادھر ادھر جانے سے پرہیز کرو، نہ ان کی کتابیں پڑھو، نہ ان کے درس میں جاؤ، نہ ان کے حلقوں میں جاؤ، تاکہ یکسوئی کے ساتھ دین کے راستے پہ چل پڑو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 ہے کہ مختلف راستوں کے پیچھے مت جاؤ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا راستہ گم ہو جائے گا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ تو بہرحال فکری گمراہی اور فکری گجی سے بچنے کے لیے یہ عمل کرے اور ہر وقت یہ دعا کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے اللہ ہمیں ان میں داخل مت فرمائیں جن کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ خراب ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ تو ذہنی اور فکری کجی تھی، ٹھیک ہے؟ اور کجی کی دوسری قسم عملی کجی ہے، یعنی کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو اس بات سے مامون اور محفوظ نہ سمجھے کہ کس وقت اچانک اس کے عمل میں کجی پیدا ہو جائے، راستہ بدل جائے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار، پابند صوم و سلام، گناہوں سے بچنے والے، متقی پرہیزگار بھی اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اس بات سے معمون نہ سمجھے کہ کہیں وہ عمل کی ٹیڑھ پن کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ بچائے، انسان کا نفس جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہر وقت نیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اچانک اس کا رخ بدل جاتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان گناہوں میں، نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اچانک اس کے عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے اور پھر وہ جہنمیوں والے کام شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پھر اس کا خاتمہ جہنم والے اعمال پر ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں ایسے انجام سے محفوظ فرما۔ لیکن ایسا ہوتا ہے، تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو ایسے ایسے عبرت انگیز واقعات ملتے ہیں کہ آدمی سب کچھ کرنے کے بعد، ساری عبادات کرنے کے بعد، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے کے بعد اچانک بھٹک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے دادا استاد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے درس عبرت کے نام سے، ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے کس نام سے؟ درس عبرت۔ اگر مجھے پی ڈی ایف میں ملا میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ گروپ میں۔ تو اس رسالے میں ایک شیخ طریقت کا واقعہ لکھا، عام بندے کا نہیں لکھا۔ کس کا واقعہ لکھا ہے؟ شیخ طریقت کا، جس کے بے شمار مرید تھے۔ وہ باقاعدہ اصلاح اور ارشاد کی گدی پر بیٹھا ہوا تھا، بس کسی وقت ابتلا آیا، ایک عیسائی عورت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے مرتد ہو گیا، اس عورت کے خنزیر چرانے پہ لگ گیا۔ وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ کچھ نیک بندے اس کے حلقہ ارادت میں تھے، انہوں نے جب یہ حالت دیکھی
تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعائیں کی، روئے گڑگڑائے، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی اصلاح فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک شیخ طریقت بھی اس طرح غلط راستے پہ پڑ جاتا ہے، لہذا یہ ایک مفروضہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے واقعات بھی ہے کہ آدمی کا دل بدل جاتا ہے، دل میں ٹیڑھپن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا۔ شیطان تو انسان کا دشمن ہی ہے، لیکن شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 76 میں فرمایا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی قید کمزور ہے، اس لیے کہ یہ کمینہ ہے۔ کمینہ آدمی کی خاصیت اور پہچان یہ ہے کہ اگر دوسرا آدمی اس کے سامنے ڈھیلا پڑ جائے تو وہ شیر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کے سامنے ڈٹ جائے تو وہ ڈیڑھ ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی عربی شاعر کا شعر ہے، اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ، اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وان اکرمت اللئیم تمردا، اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ، اگر تم کسی شریف آدمی کی تکریم اور عزت کرو گے، ملکتہ تو تم اس کے مالک بن جاؤ گے، وان اکرمت اللئیم تمردا، اور اگر تم کسی کمینے انسان کی تکریم اور عزت کرو گے تو وہ اور زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ تو بس یہی کیفیت شیطان کی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شیطان کا مکر کمزور ہے۔ لیکن ایک شیطان خود ہمارے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ نفس امارہ ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، حالانکہ اس کی تربیت کی گئی، مشقتیں برداشت کر کے اس کو اس بات کا عادی بنایا گیا کہ یہ انسان کو غلط کاموں کی طرف نہ لے جائے، گناہوں سے پرہیز کرنے کی اس کی مشق کرائی گئی، اس کے لیے اپنے آپ پر زبردستی کرنے کا اہتمام کیا گیا، اور ذرا مشق اور محنت کے بعد یہ نفس قابو آ جاتا ہے۔ شیطان جلدی قابو میں آ جاتا ہے، لیکن نفس کو قابو میں لانے کے لیے کچھ دیر لگتی ہے، اس کو عادی بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے۔ اگر نفس کی تربیت ہو گئی اور وہ بظاہر گناہوں سے محفوظ ہو گیا اور اب وہ اچھے عمل کر رہا ہے، کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ نفس کے اندر جو گناہوں کی طرف میلان کا جذبہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا تھوڑا میلان پھر بھی باقی رہتا ہے۔ اس لیے دعا کی تلقین کی گئی کہ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ٹھیڑپن پیدا نہ کیجیے، ہمارے عمل میں ٹھیڑپن پیدا نہ کیجیے۔ یہ سلوک کا طریق اور اللہ کے راستے میں چلنے کا طریق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان کسی وقت بے فکر نہ ہو، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اس لیے کہ نفس کے تقاضے کسی بھی وقت ابھر جاتے ہیں۔ مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا جو روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا۔ سردی کا موسم تھا، ایک دن جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا تو بڑا اژدہا بالکل مردہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی لکڑی ہے، اس کو اٹھا لیا، دوسری لکڑیوں کے ساتھ اس کو گٹری میں باندھ لیا اور گھر میں لا کے ڈال دیا۔ جب دھوپ تیز ہوئی، گرمی ہوئی، تو اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی اور وہ مردہ سے زندہ ہو گیا اور اس نے اسی کو ڈس لیا۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس بھی مشق اور مجاہدے کے بعد مردہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جہاں اس نفس کو غلط خواہشات پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر یہ زندہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مولانا ایک شعر میں فرماتے ہیں، نفس اژدہا است او کے مردہ است، از غم آلتی افسردہ است، کہ ہمارا یہ نفس تو ایک اژدہا ہے، یہ کہاں مرا ہے، البتہ تم نے مجاہدہ کر کے اس کو افسردہ بنا دیا ہے، اس کو کمزور کر دیا ہے۔ لہذا کسی وقت بھی انسان کا دماغ پلٹ سکتا ہے، کسی وقت بھی ہمارے دلوں میں ٹیڑپن پیدا نہ فرما۔ ہر شخص ذرا اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی عبادت کی توفیق دی ہو، کتنی ہی اس کو دینداری عطا فرمائی ہو، کتنا وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہا ہو، لیکن کبھی نہ کبھی دل میں غلط خیالات ضرور آتے ہیں، اور وہ خیالات کبھی ارادے کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور کبھی وہ صرف وہ خواہش اور تمنا کی حد تک رہتے ہیں۔ تو اگر آدمی کی صحبت ٹھیک نہ ہو، اس کا ماحول سازگار نہ ہو،
تو یہ جو دل میں ارادے، خواہشات، جذبات، امنگیں اور تمنائیں پیدا ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں آدمی بھٹک کر کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ لہذا جب کبھی کسی گناہ کا خیال دل میں پیدا ہو، ارادہ یا خواہش دل میں پیدا ہو، فوراً اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور یہ کہو: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ تو اگر آدمی ایک ایسے ماحول میں جا رہا ہے جہاں اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری نگاہ بھٹک جائے گی، میرا دل خراب ہوگا، یا مجھ سے کوئی غلط ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو جانے سے پہلے اور راستے میں یہ دعا پڑھتا ہوا چلا جائے: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اس دعا میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے کہ اے اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت دی ہے، آپ کا انعام اور آپ کا کرم ہے، ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن آئندہ ہم کہیں بھٹک نہ جائے۔ مثلا آپ کسی مجلس میں جا رہے ہیں، اس بات کا اندیشہ ہے کہ اسی مجلس میں غیبتیں ہوں گی، دوسروں کا ذکر آئے گا، ان کو برا بھلا کہا جائے گا۔ اول تو آدمی ایسی مجلس میں جانے سے پرہیز کرے تو بہتر ہے، لیکن بعض اوقات ایسی مجلس میں جانا پڑتا ہے۔ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ، میں فلاں مجلس میں جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غیبت کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اے اللہ، میری حفاظت فرما اور مجھے ٹیڑھ پن سے محفوظ فرما۔ ہاں۔ اور جب کبھی نفس کے اندر کسی غلط کام کی خواہش پیدا ہو تو فوراً یہ دعا کرو: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اور یہ نسخہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم بھی یہ کرو، اس لیے کہ میرے نیک بندے ایسا کرتے ہیں۔ اس نسخے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتمام حجت فرما دی۔ حضرت ڈاکٹر عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پیر گزرے ہیں، شیخ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے، ان کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں مطالعہ کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو مطالعہ کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ اعمال کی کیا کرتے تھے، کس طریقے سے، وہ سب بیان کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا تصور کرو کہ میدان حشر قائم ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، ہمیں اعمال نامہ دیا جا رہا ہے، اس اعمال نامہ میں ہمارے گناہوں کی طویل فہرست ہے۔ جب ان گناہوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے پیدا ہی ایسے زمانے میں اور ایسے ماحول میں کیا تھا جہاں پر ان گناہوں سے بچنا مشکل تھا۔ اگر آپ نے ہمیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے، جیسا زمانہ تھا ویسے ہی ہم بن گئے۔ تو اس کے جواب میں اگر اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے کہ اگر تمہیں اپنے ماحول میں گناہوں سے بچنا مشکل لگ رہا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں پکارا اور مجھ سے کیوں نہیں مانگا کہ اے اللہ، مجھے ان گناہوں سے بچا لے، اس وقت کیا جواب ہوگا؟ لیکن اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے ہو کہ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پن پیدا نہ کیجیے گا، ہمارے عمل میں، ہمارے سوچ میں ٹیڑھ پن پیدا نہ کیجیے گا، بس بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے پہ کرم ضرور فرمائیں گے۔ اور اگر فرض کرو ایسے بندے سے پھر بھی کسی وقت لغزش ہو جائے اور قدم ڈگمگا جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ضرور دیں گے، استغفار کی توفیق ضرور دیں گے، اور توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی ستاری کا مظاہرہ فرمائیں گے، اپنی غفاری کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ لہذا مانگنے سے غفلت مت کرو۔ اس دعا میں یہی سکھایا گیا کہ ہم سے یہ دعا کرتے رہو کہ اے اللہ، ٹیڑھپن پیدا نہ کیجیے گا، نہ ہماری فکر میں اور نہ ہی ہماری سوچ میں، نہ ہمارے عمل میں ٹیڑھپن پیدا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے حفاظت میں لے لے اور ہمیں ٹیڑھپن سے، کجی سے اور دل کی خرابی سے بچا لیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو یہاں پہ جب قبول و منظور فرما یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول و منظور فرما یا اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری بخشش فرما یا اللہ ہماری صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما یا اللہ ہماری تمام گناہوں کی بخشش فرما یا اللہ رمضان کی انوارات اور برکات ہمیں نصیب فرما رمضان کے انوارات اور برکات سے ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ قرآن کے تراویح کے نمازوں کے انوارات اور برکات ہمیں نصیب فرما ان کے انوارات اور برکات سے ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ رمضان گزارنے کا جس طرح حق ہے یا اللہ ہم ویسے نہیں گزار پا رہے یا اللہ اس کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جیسے تیسے ہم نے دعائیں مانگی ہے عبادات کی ہے یا اللہ روزے رکھے ہیں نماز پڑھی ہے تلاوت کی ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اسی حالت میں ہی قبول و منظور فرما یا اللہ یقیناً اس میں کوتاہیاں ہیں کمیاں ہیں یا اللہ ان کمیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ قبول فرما ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور فرما یا اللہ رمضان کی جو ایام باقی ہے یا اللہ ان کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آپ کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ آپ کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمیں جہنم سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما یا اللہ جنت والے اعمال ہمارے لیے آسان بنا یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں ان کے لیے نیک خاندان کی اعلیٰ اور صالح رشتے نصیب فرما یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن بنا یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہے اور ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے یا اللہ انہیں سکون نصیب فرما یا اللہ ان کی زندگیوں میں سکون نصیب فرما یا اللہ زوجین کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون اور باعث رحمت بنا یا اللہ زوجین کے درمیان محبت کو پیدا فرما ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا ایک دوسرے کے گھر والوں کا احترام کرنے والا بنا یا اللہ ان میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما اور جو صاحب اولاد ہے یا اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا یا اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا یا اللہ ہمیں اپنے اولاد کی صحیح طریقے سے قرآن اور سنت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ان کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا یا اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا ہمیں اپنے والدین اساتذہ اور بڑوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما ان کا فرما بردار ہمیں بنا یا اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ جن افراد کا انتقال ہو چکا ہے بالخصوص ہمارے اساتذہ کرام ہمارے اعزاء اقارب
یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت دینا کہ ہمارے اوپر کسی کا حق نہ ہو، نہ حقوق اللہ میں سے کوئی حق ہو، نہ حقوق العباد میں سے، یا اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت دینا کہ ہم سارے حقوق ادا کر چکے ہوں، یا اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت دینا کہ ہم سارے حقوق ادا کر چکے ہوں، یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے بالخصوص فلسطین میں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، جو شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما، جو باقی ہے یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر متحد ہو کے ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ متحد ہو کر ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، یا اللہ بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، یا اللہ جو عمرہ کرنے جا چکے ہیں یا اللہ ان کو مقبول عمرہ کی توفیق نصیب فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ جن پہ حج فرض ہے یا اللہ ان کے لیے حج کرنا آسان بنا، حج کرنے کے اسباب اور وسائل آسان بنا، حج کرنے کے اسباب اور وسائل آسان بنا، یا اللہ جن افراد نے جن دعاؤں کی درخواست کی ہے یا اللہ سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ سب کے نیک خواہشات کو پورا فرما، یا اللہ جو جو دعائیں ہم نے مانگی انہیں بھی قبول فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے دلوں میں ہے یا اللہ انہیں بھی قبول فرما، یا اللہ اس مبارک رمضان کے مہینے میں جن افراد نے جو جو دعائیں مانگی ہے یا اللہ اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، یا اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما، یا اللہ قرآن حدیث فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون میں ہمیں مہارت تامہ نصیب فرما، ہمیں رسوخ نصیب فرما، یا اللہ ان علوم اور فنون کی ہمیں ایسی خدمت نصیب فرما جو قیامت تک امت کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو، امت کی ضروریات پوری کر سکے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، یا اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، یا اللہ قرآن حدیث فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون کی خدمت سے ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ان علوم اور فنون کی خدمت سے ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے نسلوں کو محروم نہ فرما، یا اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسل میں یا اللہ قرآن حدیث فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون کی خدمت ان کو نصیب فرما، یا اللہ اس خدمت سے محروم نہ فرما، یا اللہ اس خدمت سے محروم نہ فرما، یا اللہ بغیر تکلیف ہمیں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ بغیر تکلیف ہمیں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ایسا دینی ادارہ اور ایسا دینی مرکز قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما جو عالم اسلام کے لیے مرکز رشد اور ہدایت بن سکے، عالم اسلام کے مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ بن سکے، یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ بن سکے، یا اللہ اس کے انوارات اور برکات قیامت تک قائم دائم رہے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، یا اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، یا اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، یا اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے جو خیر مانگا ہے وہ سب ہمیں نصیب فرما، جن چیزوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جن کے پاس اپنی سواری نہیں ہے یا اللہ ہر ایک کو بہترین سواری نصیب فرما، یا اللہ تمام لوازمات کے ساتھ نصیب فرما، یا اللہ تمام لوازمات کے ساتھ نصیب فرما، جن کا اپنا گھر نہیں ہے یا اللہ ہر ایک کو اپنا وسیع اور عریض گھر نصیب فرما، یا اللہ وسعتوں اور برکتوں والا گھر نصیب فرما، تمام لوازمات اور اسباب کے ساتھ نصیب فرما، یا اللہ سکون اور عافیت والا گھر نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عزت اور احترام کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری نسلوں نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کی اور ہمارے نسلوں نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے طلبہ اور طالبات یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری ضروریات کو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، یا اللہ ہماری تمام ضروریات اور حاجات کو پورا فرما، یا اللہ ہماری ضروریات اور حاجات کو پورا فرما، یا اللہ اپنی قدرت اور وسعت کے مطابق یا اللہ ہماری ضروریات اور کو پورا فرما، یا اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہمارے حاجات کو پورا فرما، یا اللہ جب مرنے کا وقت قریب ہو
تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری فرما۔ یا اللہ جس طرح تو نے اب یہاں پہ ہمیں جمع فرمایا ہے، یا اللہ جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دیجیے، جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔